جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب ظهور الفتن. وقال المصنف رحمه الله حدثنا عياش بن وليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقض العمل وَيُلْقَى الشُّحَّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما هو؟ قال القتل القتل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالی نے صرف قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل بھی امت کے لیے ہدایت بنایا ہے. کتاب الفتن فتنوں کے ابواب کے حوالے سے صحیح بخاری سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلی کلاس کے اندر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر الطرب، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربوں کے لیے خرابی کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث ہے، ایسی فتنے کا، ایسی آفت کا جو عنقریب آنے والی ہے. ہم نے اس حوالے سے سمجھا تھا آج کا جو باب ہے امام بخاری نے جو قائم کیا ہے وہ ہے باب ظہور الفتن، یعنی فتنوں کے ظہور کا ابواب، کہ کیسے اور کن موڑ پر اور جب فتنے ظاہر ہوں گے اس میں کیا کیا نشانیاں ہوں گی اور کس قسم کے اعمال امت میں ہوں گے اور کن اعمال کی وجہ سے یہ امت فتنوں کے دہانے پر پہنچ جائے گی. تو فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے روایت کیا ہے عیاش بن الولید نے، اور فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا اخبرنا عبد الاعلی، ہم سے عبد الاعلی نے یہ حدیث نقل کی ہے. قال حدثنا معمر عن الزہری، امام معمر فرماتے ہیں کہ ہم سے امام زہری رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور انہوں نے عن سعید، انہوں نے سعید سے سنا، اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نبی علیہ السلام کی سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا. زمانہ جو ہے وہ قریب ہو جائے گا، ٹائم ول بی کلوزر، یعنی زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور اس ایام کے اندر اعمال کم ہو جائیں گے، عمل کم ہو جائیں گے. اور فرمایا وَيُلْقَى الشُّحَّ، اور ہوگا یہ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر لالچ ڈال دی جائے گی، لوگ لالچی بن جائیں گے. اور فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنوں کا ظہور ہو جائے گا، کثرت سے فتنے ہوں گے. آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور کثرت سے حرج ہوگا.
تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ای میں ہوں, یہ کثرت سے حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل القتل, فرمایا قتل 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 قتل. جگہ جگہ پر قتل ہوگا, مارنے والوں کو نہیں پتا ہوگا کیوں مار رہا ہے, مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کیوں مر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو, آپ نے فرمایا کہ اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه حريص على قتل صاحبه. رواہ البخاری. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی سے فرماتے قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے, قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی. تو ابو بکر فرماتے قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول. میں نے کہا کہ اللہ کی قسم قاتل جہنم میں جا رہا ہے سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو قتل ہو گیا اس کا کیا قصور ہے, وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ فرمایا انه كان حريصا على قتل صاحبه, فرمایا کہ یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا, اس کو موقع نہیں ملا, اگر اس کو موقع ملتا تو وہ اس کو مار دیتا. تو اس حدیث کے اندر بڑے فائدے ہیں, بڑے فائدے. پہلی بات کو سمجھتے ہیں, یاد رکھیں کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے قیامت کے آثار میں یوں سمجھ لیں کہ علامات صغریٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کا. ایک ہے علامات صغریٰ, چھوٹی علامات, اور ایک ہے علامات کبریٰ, بڑی علامات. اللہ کی رحمت سے اللہ زندگی دے, صحت دے, فراغت دے, اللہ پاک رحمتیں برسائے. کتاب الفتن سے انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ علامات کبریٰ کو پڑھیں گے. دجال کا بیان, امام مہدی کا بیان, یاجوج ماجوج کا بیان, اور بہت سارے فتنوں کے ابواب کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالی سننے اور سنانے والے سب پر رحمت نازل فرمائے. پہلی بات فرمایا یتقارب الزمان, زمانہ قریب ہو گیا. آج سے تقریباً کوئی 13 سال پہلے کی بات ہے. وہ میرا دفاع حدیث کے کام کا بالکل انیشلی اسٹیج تھا, کہ جب وہ اسلامیہ میں ہم جب ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, بالکل ابتدائی وقت. تو اس وقت جامعہ دراسات کے اندر جو سفاری پارک کے سامنے جو ہمارا جامعہ ہے, تو وہاں پر لیکچر تھا میرا سوال و جواب کی نشست کے ساتھ. تو اس دور کے اندر ایک صاحب نے مجھے سوال کیا اسی جامعہ کے اندر, کہتے ہیں کہ میمن صاحب اس وقت میڈیا اور کمیونیکیشن کا دور ہے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا اور کمیونیکیشن کے اوپر بھی کوئی پیشن گوئی فرمائی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے یتقارب الزمان, زمانہ قریب ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مدعا سمجھ میں نہیں آ رہا, زمانہ قریب ہو جائے گا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی خط بھیجنا تھا امریکہ میں بھیجتے تھے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کتنے مہینوں میں جا کے خط پہنچتا تھا اور کتنے مہینوں میں واپس آتا تھا. میں نے کہا آج آپ اپنے موبائل فون سے, اس وقت یہ اینڈرائڈ نہیں تھے, سادے موبائل تھے بٹن والے, میں نے کہا اگر آج جس وقت آپ موبائل سے ٹیکسٹ میسج بھیجیں, میں نے کہا سیکنڈوں کے اندر امریکہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا زمانہ قریب ہو جائے گا, ٹائم ول بی کلوزر. تو میں نے کہا آپ دیکھ لیں کہ زمانہ کتنا قریب ہو گیا کہ اتنے بڑی مسافت جو ہے وہ سیکنڈوں کے اندر طے ہو رہی ہے. اور جس طرح سے قیامت کے طرف ہم پہنچ رہے ہیں, مزید پیشن گوئیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر اگر آپ کو اپنی زیارت کروانی ہے, آپ یہاں پر اینڈرائڈ سیٹ اٹھائیں, آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پر جو ہے ویڈیو کال کریں, سامنے سے وہ واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کریں, دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ سیکنڈ کے اس سے جو ہے آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یتقارب الزمان, زمانہ قریب ہو گیا ہے. مسافتیں ختم, مسافتیں کیا ہو گئی ہیں؟ ختم ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ پیشن گوئی قیامت تک کے لیے.
اس نے کہا کہ واقعی میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور نقص ہو جائے گا عمل کے اندر، عمل کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، عمل میں زیادہ نہیں ہوگا، عمل میں بڑھوتری نہیں ہوگی. علم دین کے حوالے سے باتیں بہت ہوں گی، کثیر باتیں، کھڑا کرو گے تو 2.5 گھنٹے پی جائے گا، 3 گھنٹے پی جائے گا، 4 گھنٹے پی جائے گا، لیکن زندگی عمل سے خالی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت صغرا ہے، اعمال سے زندگی خالی، اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا، اللہ سے تعلق جڑا ہوا نہیں ہے. لیکن عوام کے سامنے اگر بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا ولی اللہ، لیکن عمل سے زندگی خالی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا. وَيُلْقَ الشُّحُّ، اور ڈال دیا جائے گا شح. شح کس کو کہتے ہیں؟ شح کہتے ہیں لالچ کو، شح نفسی، وہی والا. سورۃ تغابن میں فرمایا نا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی اپنے نفس کی لالچ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. نفس کی لالچ کیا ہے؟ اگر ہم اس پر بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بڑی بات نہیں کہہ رہا، گھنٹوں لگ سکتے ہیں. لفظ شح پر اگر ہم تفصیلی بحث کریں، آئیے میں مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں. نفس کی لالچ کیا ہے؟ میرے پاس 10,000 روپے اور میرا بھائی آ کر مجھے کہتا ہے کہ مجھے تقاضا ہے، مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے بہت تقاضا ہے. میرے نفس نے کہا کہ بھائی یہ تیرے پاس جو 10,000 روپے تیرے ہیں، رکھ لے، اس کو دے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نفس کا لالچ. میرا نفس لالچی ہو گیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سبحان اللہ، اپنے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں دوسروں کو، اگرچہ خود ہی اس کے خود مستحق کیوں نہ ہو. ہماری ماں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ویرضا، بہتان لگا ان پر، واقعہ افک ہم نے پڑھا تھا سورہ نور کی تفسیر میں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے کی ہیلپ کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب ہماری ماں پر بہتان لگا تو اس بہتان میں یہ مصطح بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو بکر رضی اللہ کو پتہ چل گیا، کہا کہ اب تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا میں. میری بچی پر الزام لگایا، پاکیزہ طاہرہ مطہرہ ہے، الزام لگا دیا، اب نہیں کروں گا ہیلپ. رب العالمین نے تنبیہ کر دی قرآن مجید میں سورہ نور میں، اور جب تنبیہ کی اللہ پاک نے، اب یہ ان کا یہ انکار کر رہا تھا کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا. یہ کیا؟ نفس میں شح آ رہا تھا، نفس کہیں اور لے جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی آیت نازل ہوئی فوراً رجوع کر لیا، اور جتنی پہلے ہیلپ کرتے تھے اس سے زیادہ ان کی مدد کرنے لگ گئے. نفس کا لالچ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دے دیتے ہیں وہ بچ جاتا ہے. سنن ترمذی کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بکری ذبح کی. نبی پاک سے سم آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے جو نا میں نے یہ شانے وغیرہ کا گوشت جو بچا کر رکھ دیا ہے، باقی سب دے دیا میں نے اللہ کے نام پر، وہ سب ختم ہو گیا، بس یہ بچ گیا آپ کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، جو تو نے دے دیا وہ بچ گیا، اور جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. وہ سب ختم، یہ سب ختم جو ہم کھا جائیں گے،
یہ قیامت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیوں پر بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں پر بات کر رہے ہیں. اور ایک نشانی آپ نے یوں بتائی تھی, آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں, فانتظروا الساعہ, قیامت کا انتظار کرو. اذا وجد الامانہ فانتظروا الساعہ, جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. پھر تمہیں انتظار کرنا پڑے گا قیامت کا. اب یہ امانت کا ضائع ہونا کیا معنی ہے اس کا؟ امانت کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی سے مال لیا, اس نے آپ کو رکھوا دیا, اور وہ مال جو ہے وہ آپ نے آگے نہیں کیا, آپ نے اس میں سے کچھ آگے پیچھے کر لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ امانت. نہیں, تشریف رکھیں. امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. کتنی وسعت کیا ہے اس کی؟ یہ آنکھیں اللہ کی امانت, یہ آنکھیں اللہ کی امانت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والا بندہ ہے نا, اگر وہ کہیں خیانت کر دے, مال کی خیانت, اپنی جان کی خیانت, تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کمزوری کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ اللہ نے یہاں پہلے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یہ آگے مجاہدین کی صفت ہے کہ اللہ نے مومن کی جان اور مال جنت کی عوض خرید لیے. اب یہ جان کیا ہے؟ آپ کی میری ہے ہی نہیں. یہ مال کیا ہے؟ آپ کا میرا ہے ہی نہیں. یہ جان اللہ کی. اب دیکھیں نا, چھوٹی مثال, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اینڈرائڈ سیٹ سے حرام چیزیں دیکھ رہا ہوں. آنکھیں تو بھیا اللہ کی ہیں, یہ آنکھیں تو اللہ کی. تو نے سودا کر لیا ہے نا, اللہ سے سودا ہو گیا ہے, اور یہ کمٹمنٹ ہو چکا ہے, اور اس پر دستخط ہو چکے ہیں تیرے بھی کہ جنت میری ہو گئی اللہ. اور یہ جو جسم تو نے دیا, یہ جو جسم آپ نے دیا ہے, اب یہ جسم آپ کی مرضی کے علاوہ کہیں نہیں چلے گا. لیکن آنکھیں کہیں اور جا رہی ہیں, ٹمک ٹائیاں کر رہی ہیں, ہے نا. اینڈرائڈ پر انگلیاں کہیں اور چل رہی, انگلیاں تو اللہ کی امانت تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یوسف پڑھی تھی اعتکاف کے اندر, سورہ یوسف کے اندر ہم نے پڑھا تھا زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ. زلیخا نے کیا کہا تھا؟ دروازے بند کر دی تو کہا کہ ہائی تلک, ہائی تلک. زلیخا نے دروازے بند کر دیے کہ آؤ, آ جاؤ میرے پاس. قال معاذ اللہ, اللہ اکبر. کہا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں, اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور پھر جب زلیخا کے شر سے بچ گئے تو آگے جا کر کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آج سمپل سے بات ہے, نارمل بات ہے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا موبائل پر بات کرنا نارمل ہے, نو ٹینشن, نو ٹینشن کا بورڈ, اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی بات کرتے ہیں, یہ تو عام ہے, منگنی ہوئی نہیں اور باتیں شروع. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اللہ کی خیانت کر دی اپنے جسم کے اندر. دوسری بات ہے کہ وہ کسی کی بیٹی, وہ کسی کی ہونے والی بیوی. اب اگر آپ, یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا, کیونکہ لوگ مجھے سن رہے ہیں, میں لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. آپ نے اگر لڑکی ہو یا لڑکا ہو, آپ نے اگر کسی نیا محرم سے عشق لڑا لیا, ناجائز باتیں شروع کر دی, اور جبکہ شریعت نے آپ کو روکا ہے, تو ذہن میں رکھ لینا کہ
اگر وہ آپ کی بیوی نہیں بن سک رہی, بیوی کسی اور کی ہو گئی, آپ نے خیانت کر دی اس مرد کی عزت میں جس کی یہ بیوی ہے, اور وہ مرد اگر آپ کو معاف نہیں کرے گا اور اس بچی کا باپ آپ کو معاف نہیں کرے گا, تو آپ کو معافی قیامت تک ملے گی نہیں. یہ کہ حقوق کی بات ہے. اور وہ لڑکی جو بدکاری کر رہی ہے, بدکاری سے مراد یہ نہیں کہ زنا, غلط یوز کر رہی ہے موبائل کو, بات کر رہی ہے کسی سے, اپنی تسکین چاہ رہی ہے, اگر قیامت کے دن اگر یہ اس طرح چلی گئی اور اس کے خاوند نے اس کو معاف نہیں کیا تو یہ معاف نہیں ہوگی. کسی کی پیٹھ پیچھے خیانتیں کرنا, یہ آنکھوں کا زنا, یہ انگلیوں کا زنا, یہ سوچ کا زنا, یہ قلب کا زنا, اور پھر شرم نہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. آپ ان صاحب سے ذرا مل رہے ہیں, آپ ان سے ملاقات کر لیں. تو یہ سارے کیا ہے, یہ زنا ہے. اور قیامت کی نشانی ہے کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر لو. آج کتنی نارمل بات ہے, رات بھر باتیں کرنا نارمل ہے نا, گناہ نہیں رہا, اللہ کا ڈر نکل چکا ہے. اور میں یاد بتا دوں یہ بات آپ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, سنن ماجہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن, آپ نے فرمایا کہ ان کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے, بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے, لیکن نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فجعل اللہ حباء منثورا, اللہ تعالیٰ اس کو حباء منصورہ کر دے گا, اڑا دے گا, جیسے کہ ریت ہوا کے اندر تیز جھونکے ہوا میں کیسے اڑ جاتی ہے, ایسے اس کے اعمالوں کو برباد کر دے گا اللہ. اب اس اعمال میں جہاد بھی ہے, اس اعمال کے اندر قیام اللیل بھی ہے, اس اعمال کے اندر صدقات بھی ہیں, نماز بھی ہیں, سارے اعمال ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو برباد کر دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہاری طرح ہی ہوں گے, مسلمان ہوں گے, اور پھر رات کا قیام کرنے والے ہوں گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کی صفتیں تو بتائیں کہ یہ کون ہے, کیا کرتے ہیں ایسا کام. فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو حلال کر لیتے ہیں. اللہ کی امانت ہے یہ, کسی کی عزت سے کھیلنا, اپنے جان سے کھیلنا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا حقوق العباد میں تو آپ کی معافی نہیں ہوگی, آپ اٹک جاؤ گے, پھنس جاؤ گے آپ. ہم ان گناہوں کو ہلکا لے لیتے ہیں, ہمارے لیے وقت نہیں ہے ان گناہوں کی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ, فتنے ظاہر ہو جائیں گے. آج کیسے کیسے فتنے ہیں, ہر گلی نکڑ پر ایک منکر حدیث, ہر شہر کے اندر ایک داعی مدعی نبوت پیدا ہو رہا ہے, مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. ہر اسکول کے اندر الا ماشاء اللہ ہر کالج کے اندر ایتھسٹ پیدا ہو رہا ہے. آج حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے, حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. پتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر حرام کمائی آئے گی, کوئی بات نہیں یار, آ رہا ہے نا, جا تو نہیں رہا, آ رہا ہے نا, جا تو نہیں رہا نا, کر لو, لے لو. اللہ پاک نے صرف مال حلال کا حکم نہیں دیا کمانے کا, حلال اور طیب, حلال بھی اور پاکیزہ بھی ہو. آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے کوئی حرام چیز خرید لی, آپ بولو یار حلال ہے میرے لیے, میں نے حلال کمائی سے. طیب بھی تو ہونی چاہیے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے. وَيَكْسُرُ الْحَرْجُ, کثرت سے حرج, اور حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل ہے. یہ آج آپ دیکھ لیں قتل, جگہ جگہ قتل ہو رہے ہیں. کسی نے کسی کو گاڑی چڑھ گئی, کسی کے اوپر قتل, مر گیا.
چلتے ہوئے آدمی ایک اندھا دھن فائرنگ کر دی, کتنے لوگ مارے گئے. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جان کی. اور یہ گوروں کو بڑا پیار کیا جاتا ہے. گورے ہمارے میرے کچھ ہیں جاننے والے, بڑے انگریزوں سے محبت کرتے ہیں. انگریزوں کی شیدائی ہے, انگریزوں کے ڈوگ سے محبت, کیٹ سے محبت ہے, خنزیر کتوں سے محبت, بڑی محبت ہوتی ہے ان کے لیے. یہ تو گڈ ایگزامپل ہے. واللہ ہم اگر محبت کرتے ہیں نا کسی سے, تو ہم محبت کرتے ہیں ایمان والوں سے. ہماری محبتیں نہیں ہے غیر مسلموں کے لیے, ہماری محبت ہے ایمان والوں کے لیے. ہاں ہمدردی ضرور ہے غیر مسلموں کے لیے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک اس بات پر کیے جا رہے تھے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. یہ تڑپ, یہ کسک, یہ دل کے اندر چبھنے کہ یا اللہ کوئی کافر بن کر نہ مرے, مسلمان ہو جائے. لیکن محبت تو ایمان والوں سے. کتوں سے محبت کرنے تو کتنی محبت کرتے ہیں. یہ ذہنی غلامی دیکھیں کتنی محبت کرنے والے ہیں. بھول گئے سوات میں, بھول گئے افغانستان میں, بھول گئے تم ان لوگوں کی تاریخ کہ انہوں نے مسلمانوں کو چٹنی بنا دیا تھا, برتھا بنا دیا تھا مسلمانوں کو مار مار کر. اصل میں ابھی یہ وہ لوگ ہیں کہ ابھی ان کے اوپر چٹک پڑی نہیں ہے. جب ایک چپٹ پڑے گی نا ان لوگوں کی طرف سے تو سب یاد آ جائے گا کہ کون کیا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سختی سے منع کیا ان کے حوالے سے, ان سے محبت کو دعوی مت کرنا. اگر محبت رکھنی تو مسلمانوں سے محبت کرو, ایمان والوں سے محبت رکھو. اور آج ہمیں ایمان والوں سے محبت نہیں ہے, الٹ آج ہمیں محبت ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کے اور اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں, اور جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں ہمیں ان سے دشمنی ہے, ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. ہم سنت کو دتیانوس داڑھی کو لوگ دیکھتے ہیں, داڑھی کو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بس وہ دیکھتے ہی ہنستے ہیں داڑھی کو. تو میں نے کہا لازمی سی بات ہے, میں نے کہا گدڑ جو ہے وہ تو شیر کو دیکھ کے تو ہنسے گا یا پھر روئے گا, یہی ہوگا. تو بھئی بات یہ ہے کہ صاف اللہ کے رسول نے بتا دیا. یہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا, قتل ہوگا. اور ایک بڑی زبردست قسم کی حدیث ہے, علامہ ہیثمی نے مجموعی زوائد میں نقل کیا اس حدیث کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے قبل یا قیامت کے قریب یہ ہوگا ان ترفع الاشرار, بدترین لوگوں کو اوپر کر دیا جائے گا. ان ترفع الاشرار, بدترین لوگ, کتے اور بندروں کی اور سریبوں کی پوجا کرنے والے اوپر سلوٹ. پچھلے سال میں عرب گیا تھا تو دمام ایئرپورٹ پر جو ہے نا اترا تھا میں. تو دمام ایئرپورٹ پر میں اترا تو میں نے وہاں پر ایئرپورٹ پہ جو آپ کو پتا ہے نا مختلف قسم کی جو ہے وہ شاپس ہوتی ہیں, برانڈڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں مختلف قسم کی, اور پھر دمام تو پھر انٹرنیشنل ایک ایئرپورٹ ہے. تو میں نے وہاں پر بہت دیکھا اس بات کو کہ کوئی مسلمان پاکستان سے یا کوئی چھوٹے ملک سے کوئی مسلمان جا رہا ہے نا, تو وہاں کا جو شاپ کیپر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے نعم ماذا تريد وانا اريد الشاي, دیکھے خل جاؤ نکلو ہٹو. عجیب بد اخلاقی. اور جیسے ہی گورے آ گئے, ہیلو سر, ہاؤ آر یو, فائن, تھینک یو, بھلے انگریزی سے ہی نہ آ رہی ہو یا پھر کوئی بڑا شیخ آ جائے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ کہاں ہماری محبتیں جا رہی ہیں انگریزوں کے لیے. دمام ایئرپورٹ پہ انگریز, امریکن انگریز عزتیں دی جا رہی ہیں ان کو سلوٹ, کیونکہ ڈالر ہے ان کے پاس, بڑا ڈالر ہے. پاکستانی کرنسی کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. وہاں پر میں نے پوچھا کہ اپنا یہ چائے کتنے کی ہے, تو فون سے بول دیا کہ جی 10 ریال کی ہے. اب پاکستانی 10 ریال پاکستانی حساب سے دیکھ لیں 40 روپے کا لیا ہے, 400 روپے کی. اور امریکن ڈالر $1 دیا, چلو بھیا. تو یہ عزتیں اور احترام ایمان والوں سے ہٹ گئے, غلامی اتنی ہو گئی. اب ہمارے آپ دیکھیں نا, ہمارے آپ دیکھیں کہ
کہ کوئی اگر بات کر رہا ہوگا نا, اور اگر وہ بات کرتے کرتے, کوئی اسپیکر ہے فار ایگزامپل, بات کرتے کرتے انگریزی کے 8-10 جملے جوڑتا ہوگا, پڑھا لکھا ہے, پہنچی ہوئی سرکار, پڑھا لکھا, یہ انگریزی کی پہنچی ہوئی سرکار. اور اگر کوئی صاحب علم ہے, کوئی دیہات کا رہنے والا ہے, کوئی کہیں کا ہے, صاحب علم, محدث العصر ہے, بزرگ علماء میں سے, انگریزی نہیں آتی, ٹھیک ہے, یہ تو ایک بولی ہے, وہاں کے آپ سے اچھی انگریزی تو وہاں کے جو ہے نا جمعدار بول لیتے ہیں جی. تو اگر انگریزی بولنا نہیں آتی, علم کی قدر و قیمت نہیں ہے, او بھائی یہ بیکار مولوی ازم ہے بھائی, یہ تو غلام. موٹیویشنل اسپیکرز کتنے زیادہ ہیں, آپ دیکھیں کتنے زیادہ موٹیویشنل اسپیکرز ہو چکے ہیں, تھوک کے حساب سے بس اپنے اپنے جو ہے نا آبزرویشنز بول رہے ہوتے ہیں, اپنے اپنے مشاہدے بتا رہے ہوتے ہیں, ایسا ایسا ایسا, شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, شریعت پتہ نہیں ہے, اور بیٹھے بیٹھے تقریریں دے رہے تو لوگ جھومتے بھی ہیں, اور لوگ تھوک کے حساب سے سنتے ہیں, کوئی معیار ہی نہیں رہا, اسٹینڈرڈ ختم. اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ ان ترفع الاشرار, بدترین لوگوں کو اوپر کر دیا جائے گا, وَيُوزَعُ الْأَخْيَارِ وَيُوزَعَ الْأَخْيَارِ, اور فرمایا کہ خیر والے لوگوں کو نکو بنا دیا جائے گا, کسی کام کا نہیں ہے یہ بندہ, اللہ جس سے چاہے کام لے لے. وہ میں نے ایک دفعہ ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحیم اللہ وہ نابینا تھے, جو مفتی تھے سعودیہ کے, بڑے صاحب علم تھے شیخ ابن باز, ان کی بڑے فتاوے ہیں عربی میں. تو ان کی خالہ گھر پر آئی, تو خالہ نے کہا کہ اب یہ ابن باز اب کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا معاش کا, اور کیا کرے گا, یہ تو بیچارہ دیکھ ہی نہیں سکتا. تو ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نواز دے گا, اللہ کر دے گا مجھ پر. بولے اللہ نے ایسا نوازا کہ اب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. پورے سعودیہ کا مفتی اعظم, دنیا کی ہر نعمت اللہ نے قدموں میں ڈال دی. یاد رکھیں ایک جملہ, قابلیت سے کچھ بھی نہیں ہوتا, قبولیت سے ہوتا ہے. سمجھ رہے خان صاحب, قابلیت سے کچھ نہیں ہوتا. بڑے بڑے قابل پڑے ہوئے روڈوں پر, قبولیت سے ہوتا ہے. میں میمن برادری سے تعلق رکھتا ہوں, ہماری پوری برادری تقریباً جو ہے وہ بزنس کرتی ہے, آپ کو پتا ہے. تو آپ یقین جانیے ہمارے میمنوں میں ایسے بھی لوگ ہیں, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کو اپنی سائن کرنا نہیں آتی, لیکن اربوں پتی ہیں. ایک دفعہ ایک لطیفہ سنایا, وہ ایک میمن کا, انہوں نے کہا کہ شیخ میمن برادری کا جو نا ایک آدمی تھا, وہ کوئی کاٹھیاواڑی میمن, کہتا وہ امریکہ کے اندر گیا تھا, امریکہ میں بہت بڑا بزنس تھا اس کا امریکہ کے اندر, اور اس کی جو 4 گاڑیاں تھیں, اور 4 گاڑیاں تقریباً پاکستانی مالیت کے اعتبار سے تقریباً کوئی 8 سے 10 ارب روپے کی بن رہی ہیں. کہنے گا اب یہ کہیں جا رہا تھا, کسی لمبے ٹور پر کہیں جانا تھا اس کو, اب یہ گاڑی کیسے باہر کھڑی کرے, اتنی مہنگی گاڑیاں. تو کہتا ہے کہ وہ میمن تھا, دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, وہ گیا بینک میں, اور بینک میں جا کر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ کچھ پیسے ادھار چاہیے. تو بینک نے کہا کہ گارنٹی, کہا کہ 4 گاڑیاں گارنٹی کی ہے, مجھے آپ جو ہے نا وہ $10,000 چاہیے. $10,000 کے لیے 4 گاڑیاں رکھوا دی بینک کے پاس, اور بینک کے بھی مزے آ گئے, اتنی بڑی مہنگی گاڑی. کہنے لگا میرے پاس کوئی سیف جگہ نہیں تھی, بینک کے پاس ہم نے دے دی, بینک نے کپڑا چڑھایا اور اپنے پارکنگ کے اندر اس کو ایریا کے اندر رکھ دیا, اور میں آنے کے بعد میں نے $10,000 دے دیے اس کو. ایسا ہے یہ لطیفہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا. اچھا, تو فرمایا وَيُوزَعَ الْأَخْيَارِ, خیر والے لوگوں کو جو بالکل نکو بنا دیا جائے گا, کوئی گھاس ہی نہیں ڈالے گا ان کے اوپر. اور فرمایا وَيُقْبَحَ الْقَوْلِ, باتیں بہت ہوں گی, بڑی بڑی باتیں. وَيُحْسَنَ الْعَمَلِ,
اور عمل بھی بہت زیادہ ہو. باتیں بڑی بڑی باتیں. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقرؤ فی القوم المسنات، فرمایا کہ وہ قوم کے اندر مسنات پڑھی جائیں گی. مسنات. تو صحابہ نے فرمایا قلت، صحابی نے فرمایا میں نے کہا ومل مسنات، اے اللہ کے رسول یہ مسنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال ما کتب سوا کتاب اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز لکھی جائے گی، پڑھی جائے گی، اللہ کی کتاب کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. ڈائجسٹ، سسپینڈ ڈائجسٹ، دنیا بھر کے میگزین ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں بنی ہوئی ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. ناولز، شعر و شاعری کے 20 جلدوں پر وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ کی کتاب کے علاوہ نبی صاحب فرماتے ہیں ہر چیز پڑھی جائے گی. الحمدللہ یہ ہم نے آج کتاب الفتن سے ایک حدیث کی ہے. اگلا باب ہے ہمارا لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ بعد میں آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ بدتر ہوگا. انشاءاللہ ہمارا اگلا جو درس کا ہوگا، میں ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کوشش کریں کہ بخاری شریف لے لیں. جب وہ درس بخاری ہو تو بخاری ہاتھ میں لے لیا کریں، اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا پروگرام امت تک پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، ہمیں بھی دے، ہم سب سے راضی ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.